مقابلہ کیا. ایک امام نے جو چیز بیان کی وہ خود نظریہ امامت لوگوں میں پہنچے, نظریہ امامت. اس کے لیے زیارت جامع کبیرہ کا مطالعہ کریں. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ, یہاں سے شروع ہو رہی. یہ زیارت بہت عظیم ہے. علامہ مجلسی کے والد مجلسی اول علامہ تقی مجلسی, وہ فرماتے ہیں کہ ایک کتاب ہے من لا یحضر الفقیہ, آپ نے سنا ہوگا کتاب شیخ صدوق علیہ رحمہ کی. شیخ صدوق علیہ رحمہ کی 300 کتابیں تھیں جن میں سے بھی 20 رہ گئی. من لا یحضر الفقیہ یہ فقہ کی کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے لیکن فقہی مسائل ہیں اس کے اندر. حدیث کی کتاب, اس کے اندر زیارت جامع کبیرہ نقل کی ہے. اس کے اندر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے زیارت جامع کبیرہ نقل کی ہے. علامہ تقی مجلسی جو ہیں وہ انہوں نے 2 شروحات لکھی ہیں من لا یحضر الفقیہ کی, ایک عربی میں ایک فارسی میں. عربی کے اندر جہاں پہ انہوں نے زیارت کو لکھنا شروع کیا, کہتے ہیں میں امیر المومنین کے حرم میں جاتا ہوں. اب یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ایک بہت بڑی شخصیت, یہ خواب معمولی نہیں ہے, یہ فقی اپنے وقت سب سے بڑا محدث علامہ تقی مجلسی, علامہ باقر مجلسی کے والد محترم علامہ باقر مجلسی صاحب بہار الانوار, 110 جلدیں جن کی, بڑے محدث تشیع کے, بڑا نام, دونوں باپ بیٹا اصفہان کے اندر دفن ہے. علامہ تقی مجلسی فرماتے ہیں میں امیر المومنین کے حرم میں گیا زیارت کے لیے, میں نے زیارت جامع کبیرہ کھولی, جو میں نے پڑھنا شروع کیا میں نے دیکھا میں تھوڑی دیر کے چند لمحوں میں سامرا میں تھا, سامرا میں پہنچا ہوا تھا. امام نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی قبور کے پاس. کہا میری سامنے نظر پڑی تو میں نے دیکھا حضرت حجت ابن الحسن بیٹھے ہوئے ہیں, صلوات پڑھیں اللہ. میری نظر پڑی حضرت کے چہرہ اطہر پر, چہرہ نورانی پر. میں تھوڑا سا آگے ہوا, میں نے زیارت کو پڑھنا شروع کیا. کب میں نے جب ان کو دیکھا نا میرے اندر جذبہ آیا, اب میں نے مداحی شروع کی, ثناخوائی شروع کی. زیارت جامع کبیرہ ثناخوائی ہے اہل بیت کی, ثنا. خوب اب میں نے وہ مداحی یعنی تعریف شروع کی. جب میں نے تعریف شروع کی نا تو حضرت نے میری طرف دیکھا, تو میں نے حضرت کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ دیکھ رہے مولا یہ زیارت میں پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں نعمت الزیارہ, حضرت حجت ابن الحسن فرماتے ہیں بہترین زیارت جو تم پڑھ رہے ہو, بہترین زیارت. فرماتے ہیں یہ آپ کے جد کی ہی تو ہے جن کی قبر کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا ہاں. پھر بلایا پاس آؤ میرے. کہ میں پاس گیا, میں نے کہا مولا یہ خلاف ادب ہے میں آپ کے اتنے قریب ہوں. کہا جب ہم کہیں تو آ جاؤ. پھر مجھے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ. میں نے کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں بیٹھوں یہ خلاف ادب ہے. کہا جب ہم کہیں تو بیٹھ جاؤ. یہ بڑا مہم ہے, جب ہم کہیں تو بیٹھ جاؤ, جب ہم کہیں تو کھڑے ہو جاؤ. اصلا شیعہ ہوتا ہی وہ ہے جو ان کے کہنے پہ بیٹھ جائے, ان کے کہنے پہ کھڑا ہو جائے. جو اپنی مرضی سے بیٹھتا ہو اور اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہو وہ شیعہ نہیں ہوتا. تو یہ نقل کیا انہوں نے زیارت جامع کبیرہ. آگے انہوں نے پھر لکھا نہیں. پھر پتہ ہے کیا فرماتے ہیں, ایک جملہ فرمایا پھر میں نے وہ کچھ دیکھا جو عقول ضعیفہ سمجھ نہیں سکتی. پھر میں نے وہ کچھ دیکھا. اس وجہ سے علامہ تقی مجلسی بڑا نام ہے تشیع کے اندر, علمی لوگوں میں اور اہل معرفت کے اندر. تو یہ بہترین زیارت ہے جو یہاں سے شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اس پوری زیارت کا مطالعہ کریں, اس کے اندر پورا نصاب امامت ہے. معصوم کون ہے اس کے اندر ایک چیز جو بیان ہوئی ہے اسی کو میں تھوڑا سا بڑھا کے بحث کو تمام کو منتظر لدولتکم. اہل بیت ہم آپ کی حکومت کے منتظر ہیں. اس زیارت کا ایک جملہ کیا ہے, اہل بیت ہم آپ کی حکومت کے منتظر ہیں. کون سی حکومت؟ آج شب جمعہ ہے, کون سی حکومت جس کے منتظر ہے شیعہ؟ وہ الہی حکومت جس کو حضرت حجت ابن الحسن نے آ کے قائم کرنا ہے, وہ حکومت, اس کے منتظر ہیں ہم. منتظر کا مطلب کیا ہے؟
انتظار کا معنی کیا ہے؟ حدیث معتبر نقل ہوئی ہے، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا بہترین عمل، دقت کریں، بہترین عمل انتظار ہے۔ انتظار وہ نہیں جو ہم انتظار عام روٹین میں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی مہمان کا انتظار کر رہا ہوں، کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے انتظار کر رہا ہوں؟ انتظار منتظر وہ نہیں ہوتا جو کچھ نہ کر رہا ہو۔ ہم آپ کی دولت کے منتظر ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ہم وہاں تک پہنچیں گے، وہ سسٹم قائم ہوگا، ہم اس کے لیے جد و جہد کریں گے۔ میرے بھائی آئمہ نے جد و جہد کی، ہر قسم کی جد و جہد کی۔ دیکھیں نا، صرف یہ نہیں ہے زندگی کا مقصد کہ میں یہ کہوں کہ میں دین سے بے پرواہ ہوں، جو مرضی دین کے ساتھ ہوتا رہے، نہ دین کے ایک ایک معاملے پہ نظر۔ اب حرکت، تحرک، سو جانے والی امت ہے میرے بھائی، کہیں نہیں پہنچتی۔ آج پوری دنیا میں تشیع حرکت میں ہے، تشیع کے اندر تحرک ہے، پوری دنیا تشیع سے ڈرتی ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک آسان سی مثال۔ آپ دیکھیں، آپ فیس بک کے اوپر دنیا کے جس بندے کی تصویر لگا دیں، آپ کی فیس بک بند نہیں ہوگی۔ آپ ابھی رات کو جا کے شہید قاسم سلیمانی کی تصویر لگا دیں، آپ کی فیس بک بند ہو جائے گی۔ کیا مسئلہ ہے شہید قاسم سلیمانی سے؟ حقیقی شیعہ۔ کیوں؟ آپ دیکھیں انہوں نے کتنا جد و جہد کی، ایک ایران میں رہنے والے لیکن شام کے اندر داعش حملہ کرتی ہے، وہ وہاں پہ ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، اور بی بی دو عالم کے حرم کا دفاع کرتے ہیں۔ کتنی شخصیات ہیں جو قربان ہوتی ہیں۔ کون ہے؟ ایک ایک جس نے سب کو لیڈ کیا ہے، جس نے سب کو لیڈ کیا ہے۔ تو میرے بھائی جد و جہد ہے نا، یعنی صرف مقصد زندگی روٹی پانی نہیں ہے، بس سمجھتے بس روٹی پانی یہی مقصد زندگی ہے۔ میرے بھائی مقاصد زندگی